صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العلن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام القاسم عليه السلام: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالأنبياء والرسل والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. محترم سامعین اور عزاداران سید الشہداء، خمسہ زنبیہ کی آج چوتھی مجلس ہے، اور اس مجلس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا اسلام دین عقل. اسلام دین عقل ہے. آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو متعدد آیات نظر آئیں گی جو ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ اے صاحبان تعقل، تدبر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے، اے اولو الالباب تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے. تو گزشتہ دو مجالسوں میں ہم نے عاقل کون ہے اس کے اوپر گفتگو کی تھی اور نظر ڈالی گئی تھی کہ عاقل کسے کہتے ہیں. عاقل وہ ہے جو اعتدال سے کام لے، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو. تو اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ امام کی حدیث جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، کچھ لوگ اس دن نہیں تھے تو وہ حدیث نقل کر دوں، پھر اسی سے آگے ربط دینا ہے. چونکہ امام نے کہا، جب امام سے پوچھا گیا کہ قلت لہ مل عقل، یعنی چھٹے امام سے پوچھا گیا. یہ حدیث اصول کافی میں، یہ والی بھی حدیث اصول کافی کی بھی ہے، اصول کافی ہی کی حدیث ہے. پہلا باب، پہلا چیپٹر عقل و جہل، اس میں 7ویں امام کی حدیث کہ انا للہ علی الناس حجتین، اور پھر چھٹے امام کی حدیث کہ امام سے پوچھا گیا کہ قلت لہ مل عقل، عقل ہے کیا؟ بھئی آپ عقل کر رہے ہیں تو عقل ہے کیا؟ تو میں نے 2 دن کی پہلے کی مجلس میں عرض کیا کہ امام نے فرمایا ما عبد بہ الرحمن وقت توسبہ بہ الجنان. جس کے ذریعے سے عقل کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جائے، اور ما عبد بہ الرحمن اللہ کی عبادت کی جائے، اور وقت توسبہ بہ الجنان، اور جنت کا اقتصاب کیا جائے، جنت کو حاصل کیا جائے. تو اب راوی نے اس دن میں نے حدیث پوری کامل نہیں کی تھی. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ جو دنیا کے اندر لوگ ہیں انہوں نے آخرت کو بھلا دیا. امام تو کہنے کہ عقل یہ ہے، عقل یہ ہے کہ ما عبد بہ الرحمن. لیکن دنیا میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کا اللہ کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام کہنے کہ عقل ہے، جبکہ دنیا میں انہیں کو انٹلیکچوئل سمجھا جا رہا ہے، ان کو جو ہے بہت ہی ایڈوانس سمجھا جا رہا ہے، ان کی ٹیکنالوجی کو جو ہے بہت اچھا سمجھا جا رہا ہے. تو یہ آیا حدیث نعوذ باللہ امام کیا غلط فرما رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں عقل کیا ہے؟ تو امام کہہ رہے ہیں ما عبد بہ الرحمن، جس سے ذریعے سے اللہ کی
عبادت کی جائے، وقت سبب الجنان، جنت کو حاصل کیا جائے۔ لیکن ایک گروپ ایسا ہم کو دکھ رہا ہے، کچھ افراد ایسے نظر آ رہے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں ہے، سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، ایتھیسٹ ہیں، ناستک ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اور جنت تو دور کی بات، انہوں نے دنیا کو ہی جنت سمجھ رکھا ہے، جو کچھ کام کر رہے ہیں اسی دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ تب جو ہے راوی نے پوچھا کہ اب اس زمانے میں جو بہت ذرا عقل مند سمجھا جاتا تھا وہ معاویہ تھا، تو راوی نے پوچھا کہ معاویہ کے پاس کیا تھا، تو اس زمانے کے لوگوں کا جو کام ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو امام نے فرمایا تلک نکرا تلک شیطنہ، وہ منکر تھا، وہ مکاری تھی اور شیطنت تھی۔ اور امام فرما رہے ہیں وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْعَقْلِ لَيْسَ بِالْعَقْلِ، جو معاویہ کے پاس تھی وہ شیطنت تھی، نکرا تھا، مکاری تھی، عیاری تھی، شبیہ عقل تھی لیکن عقل نہیں تھی۔ یعنی آج کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بہت کسی کو اپنی زبان میں کہیں کہ چونا لگا کر، کسی کو مکاری کے ساتھ نعوذ باللہ دھوکہ دے کر انسان اگر کوئی کام کروا لیتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے عاقل ہو گئے۔ عاقل نہیں ہے۔ کل ایک صاحب بتا رہے تھے، خدا ان کو جزائے خیر دے، کہ بہت سے لوگ جب یہاں پر نئے آئے تو انہوں نے ڈپلیکیٹ اپنی آئی ڈی بنوا لی، کہا کہ سرکار آپ بھی بنوا لیے، کہا کہ نہیں مجھے اللہ پہ توکل ہے باخدا۔ کل انہوں نے عرض کیا، کل بیان کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم نمبر 2 سے جو ہے آئی ڈی بنوا لیں گے تو میری چالاکی ہے، مکاری سے ایک کام کروا لیں گے تو چالاکی ہے، کسی کا حق غصب کر لیا اس نے نہیں دیکھ پایا تو یہ میری کوئی آرٹ ہے، میں نے کوئی بہت بڑا ہنر والا کام کر دیا۔ تو امام فرما رہے کہ عقل نہیں ہے، یہ تلک شیطنہ، یہ مکاری ہے جو، اور شیطنت ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ معاویہ کے پاس عقل نہیں تھی۔ عقل کیا ہے؟ ما عبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے، وقت سے بہ الجنہ، انسان جنت سے قریب ہو، جنت سے قریب ہو۔ ایسی قرآن کی ایک آیت ہے کہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع ونعقل، اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے۔ یعنی جو دنیا جا رہی ہے غرب کی طرف، دیکھیے کلن غرب کی جو مذمت نہیں، میں نے کل بھی عرض کیا اور روزانہ میں تقریباً کہہ رہا ہوں، کبھی اسلام یا ہمارے ائمہ یا نہج البلاغہ میں ٹیکنالوجی کی مذمت نہیں، بلکہ خود نہج البلاغہ میں ہم فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کے ساتھ اپنے جیسا ویوہار نہ کرو، بلکہ میں تو یہاں تک ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 2 بہنوں میں فرق ہے۔ نے خود میری بیٹی جب چھوٹی تھی تو اس نے جو ٹیپ ریکارڈر کی وہ کیسٹ دیکھی، میرے لڑکے نے نہیں دیکھی۔ جنریشن تو دور کی بات ہے، 2 بھائی بہنوں میں فرق ہو رہا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اپنے بیٹوں کو اپنے زمانے کے اعتبار سے تربیت مت کرو۔ تو اسلام کبھی ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں ہے، لیکن جو کچھ غرب میں ہو رہا ہے، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے کہ ہم پوری طریقے سے اندھی تقلید کریں غرب کی۔ ویسٹرن کنٹریز جو ہے وہ پورا جو کچھ ہو رہا ہے سب صحیح ہے، نہیں۔ اہل جہنم کہیں گے نو قلنا نسمع ونعقل، اور ہم سنتے اور تفکر کرتے، تعقل کرتے، غور و فکر کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تم اہل جہنم میں سے نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ پہلے سوچے، اس کے بعد جو ہے کوئی عمل انجام دیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ مشکل کب آتی ہے؟ جب مشکل انسان، میں نے عرض کیا کہ جب انسان اعتدال کا دامن چھوڑ کے پورا جو افراط و تفریط طرف چلا جاتا ہے، جیسا کہ نہج بلاغہ کا عرض کیا گیا کل کے، امام نے فرمایا جہالت کی علامت ہے کہ انسان افراط و تفریط کا شکار ہو۔ ربیہ ابن کعب کون ہے؟ رسول اللہ کے صحابی ہیں، 7 سال آپ نے رسول اللہ کی خدمت کی، رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول نے فرمایا اے ربیہ تم نے 7 سال خدمت کی ہے، ہماری سروس میں رہے ہو، ہمارے خدمت گار رہے ہو، میں تم کو کچھ اجر دینا چاہتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ تو ربیہ ابن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سوچنے کا، تعقل کرنے کا وقت دیجئے، وقت دیجئے۔ اسی وقت کہہ سکتے تھے، بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، کہ مجھے وقت چاہیے اور آپ وقت دیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے وقت لے لیا، کچھ دنوں کے بعد، 2-3 دنوں کے بعد پھر رسول اللہ سے ملاقات، رسول اللہ نے پوچھا سوچا؟ کہا کہ میں نے سوچا۔ کہا کیا سوچا؟ کہا کہ میں نے بہت سوچا کہ آپ سے کیا مانگوں، اگر مال مانگوں تو مال بھی جو ہے ایک دن فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ کہا کہ میں نے بہت سوچا کہ اولاد مانگوں، کہ اولاد بھی دنیا کے اندر آئے گی لیکن چند سال کے بعد
100 سال کے بعد 80 سال کے بعد اولاد بھی دنیا سے چلی جائے گی. تو کہا کہ اب کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ مجھے یہ دعا دیجئے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. اللہ اکبر. یہ کتنی چالاکی کی. کہا کہ اگر مال مانگوں تو مال چلا جائے گا. واقعی دیکھیے بہت عرض معذرت کے ساتھ ہمارے بیٹے کچھ ہو جائیں، پریزیڈنٹ ہو جائیں اس ملک کے، اس سے بڑی تو کوئی پوسٹ نہیں ہے، اس سے بڑی تو کوئی پوسٹ نہیں ہے نا. اس کے بعد موت ہے. اور موت ایسی حقیقت ہے عزیزوں جو کچھ نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، ناستک ہے، ادھرمی ہے، کسی دھرم کو نہیں مانتا، ایتھیسٹ ہے، کسی کے سامنے سچ، لیکن وہ موت کو مانتا ہے، موت کو مانتا ہے. تو لہٰذا عاقل کی پہچان کیا ہے کہ انسان لانگ ٹرم پلاننگ کرے. ہماری غلطی ہے کہ ہم 80 سال کے اوپر اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں صرف 80 سال پلاننگ کرتے ہیں. اچھی پوسٹ مل جائے، اچھی کاروبار مل جائے، اچھی جگہ چلا جائے. لہٰذا آخرت کے لیے پلاننگ کرنا. اور جو عقل مند حضرات ہیں یہی ربیعہ ابن کعب کہ رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. رسول اللہ نے سر جھکایا، کچھ دیر سوچا، کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو یہ ہے تعقل، انسان سوچے سمجھے، لانگ ٹرم پلاننگ کرے. ایٹرنیٹی کہاں ہے؟ آخرت میں. خلود کہاں ہے؟ ہم فیہا خالدون. وہاں رہنا ہے انسان کو. بس سمجھ جائے انسان تو بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ طول نہیں دیا جاتا اس مجلس میں، بہرحال وقت بھی کم ہے اور آپ کو تھکانا بھی مقصود نہیں ہے. 40 کے ایام ہیں، دنیا جا رہی ہے، واقعاً دنیا جا رہی ہے. یہاں پر وہ شعر صادق آتا ہے، اور برادر اندر نے جو حدیث پڑھی کہ امام نے فرمایا کہ یہ ابا عبداللہ الحسین کہ ایسی حرارت ہے انا فی قلوب المؤمنین، قتل حسین کی وجہ سے، لا تبردو، برد یعنی ٹھنڈک، لا تبردو ابدا کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. یہ جو گرمی ہے مومنین کے دلوں میں، تو مومنین تو خیر الگ مقام ہے. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، پرسوں بھی عرض کیا آپ کے سامنے، واقع کیا فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی. دنیا جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے. آپ ملاحظہ کر رہے، بڑا آسان ہے. اور یہ آج کا موقع ہے. آج اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آج مل رہا ہے، قدم قدم پہ ہر کھانا مل رہا ہے. اس زمانے میں لوگ جب کچھ نہیں تھا، گھوڑے گدھے کی سواری تھی، 6 مہینے کا راستہ طے کر کے لوگ جایا کرتے تھے. بندش تھی، پانی لگا دیا گیا، یعنی پانی کھول دیا گیا کہ قبر حسین علیہ السلام کا نشان مٹ جائے. کھیتی اگائی گئی لیکن یہ نشان نہیں مٹا. اور اس کے بعد کہا کہ نہیں، اگر تم کو جانا ہے تو ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا. اللہ اکبر. ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا تم کو. لوگوں نے ہاتھ کٹوایا گئے لوگ. ایک پیر تم کو دینا پڑے گا. ایک پیر کٹوایا، لوگ گئے. 2 لوگ جا رہے ہیں، ایک کو شہید ہونا پڑے گا. ایک شہید ہوا، دوسرا گیا. تو اس طرح سے زیارت ہم تک پہنچی ہے. بڑے بڑے علماء کرام پیدل جاتے تھے. اگر ہوا تو میں کل عرض کروں گا آپ کے سامنے. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا سے کون نہیں جا رہا بلا قید شرط، بغیر کسی مذہب کی قید کے، بغیر کسی عمر کی قید کے. بوڑھے جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں، گودیوں میں جا رہے ہیں. اور خدا جزائے خیر دے، واقعاً کیا کچھ نہیں بٹ رہا ہے وہاں پر. بچوں کی گاڑیاں میں نے دیکھا لوگ دے رہے ہیں، بچوں کی بوٹلز دے رہے ہیں، دودھ کی بوٹلز دے رہے ہیں. انسان چاہ رہا ہے. اور ایک کل میں نے دیکھا کہ ایک انسان رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، لگ رہا بھیک مانگ رہا ہے. یہ معلوم ہے بھیک نہیں مانگ رہا، وہ گڑگڑا کے روک رہا ہے، بھیا میرے موقف میں چل کے کھانا کھا لو. اور پھر میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جن کو توفیق وہاں جانے کے نہیں ہے، اگر اسی نیت کے ساتھ اس مسجد میں کچھ خرچہ ہو گیا تو قسم خدا کی وہی ثواب ملے گا ہمیں. اور پوری اس سے کہہ رہا ہوں، پوری دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہی جابر بن عبداللہ انصاری جب دعا کر رہے ہیں، پہلا زائر ہے مولا کی قبر کا، امام حسین علیہ السلام کی قبر کا پہلا زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری. اور جب دعا کی کہ مولا اے آقا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شہید ہوتا، کہ میں کربلا میں نہیں تھا، لیکن اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان کے ثواب میں شریک کر. تب عطیہ سے رہا نہیں گیا. عطیہ نے کہا کہ یا جابر آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تو کربلا میں تھے نہیں، ہمارا خون نہیں بہا، ہم نے زحمت برداشت نہیں کی، نہ ہم نے پیاس کو برداشت کیا، نہ ہم نے بھوک کو برداشت کیا.
ہم نے تو مصائب کو آلام کو جھیلا ہی نہیں، برداشت ہی نہیں کیا، ہم کیسے کربلا والوں کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں؟ وہی کوئی شریف مسجد میں کہے کہ ہم تو مولانا ہی کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کربلا گئے نہیں، ہم نجف سے پیدل گئے نہیں، کیسے ہم اس ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں؟ قسم خدا کی جناب جابر نے کیا شاندار جواب دیا، کہا کہ تم نے رسول کے اس قول کو نہیں سنا؟ رسول نے فرمایا جو جس قوم کے عمل کو پسند کرتا ہے تو اللہ اس کو اس قوم کے ساتھ محشور کرتا ہے۔ میری خواہش یہ کہ ہم کاش کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ کاش ہم نجف سے کربلا پیادے روی کرتے، اگر ہمیں توفیق ہوتی تو ہمیں کھانا کھلاتے، وہی ثواب قسم خدا کی اس مسجد میں کھانا کھلانے کا آپ کو ملے گا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہی ثواب ملے گا۔ پورا کھانا کوئی نہیں دے سکتا، ایک دن کا کھانا دے، 2 آدمی کھانا دے۔ شہنشاہ بھائی نے اس دن کہا کہ ایک صاحب نے مجھے 70 رینڈ دیے، 50 بھی دے سکتا تھا آدمی، 100 بھی دے سکتا تھا، اس کا مطلب اس کی استطاعت 70 رینڈ کی ہی تھی۔ عزیزو بہت ہی معذرت کے ساتھ کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے میرا اپنے شوق پورا کرنے میں، شوق پورا کرنے میں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا پیسہ خرچ ہو جائے اس راہ میں۔ اور میں جملہ کہا کرتا ہوں، یہ وہ در ہے جو کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ ہر مذہب و ملت والے جا رہے ہیں۔ جناب مہاتما گاندھی کا پوتا اور اس کے بعد ادھر نیلسن منڈیلا کا پوتا، مہاتما گاندھی 1893 میں ڈربن آئے تھے، اتفاقاً اسی شہر میں آئے تھے ڈربن میں 1893 میں۔ انڈیا واپس کب گئے؟ 1914 میں۔ 21 سال مہاتما گاندھی، پہلے گاندھی تھے، گاندھی تو یہاں 21 سال رہے، اور آج مہاتما گاندھی کا پوتا اور نیلسن منڈیلا کا پوتا دونوں ساتھ ساتھ کربلا کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ایک کرسچن ہے، شاید مسلمان سنا ہو گئے وہ، اور ایک ہندو۔ تو کیوں میں کر رہا ہوں کہ ہر مذہب والا جا رہا ہے۔ امام حسین کی محبت کسی خاص دل سے مخصوص نہیں ہے کہ مومن ہے تو محبت کرے گا، نہیں، ہر مذہب والا جا رہا ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کا دل ہو۔ یہی تو وجہ تھی، قلب صادق صاحب مجلس پڑھ رہے تھے پاکستان کے ہی اندر، واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ہم ہندوستان میں ایک سفر کر رہے تھے، اور جب سفر کر رہے تو ہوتا نہیں مولانا کو لوگ دیکھتے ہیں ٹوپی لگائے ہیں تو کچھ بیان کیجئے، تو قلب صادق صاحب قلب نے ایک مسائب بیان کیا، دوسرا مسائب بیان کیا، اور سب ہندو ساتھ میں تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا، شیعہ تو دور کے مسلمان بھی نہیں تھے۔ کہ کربلا میں یہ ہوا، لیکن جب ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے خدا رحمت کرے ان کو اوپر علی اصغر کے مسائب بیان کیے تو ہندو بھی رونے لگے۔ اتنے ظالم تھے کہ 6 مہینے کا بچہ جو پیاسا تھا، جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس کو بھی شہید کر دیا، ہندو بھی رونے لگا۔ تو امام کا غم کسی ذات سے مخصوص نہیں، امام کا غم کسی دھرم سے مخصوص نہیں، بلکہ ہر آدمی جا رہا ہے، چاہے وہ منڈیلا کا پوتا ہو، چاہے گاندھی کا پوتا ہو، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، سید ہو، غیر سید ہو، ہر آدمی کربلا جا رہا ہے۔ امام نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ امام نے سب کچھ دے دیا، جو کچھ تھا دے دیا۔ دیکھیں مال کا دینا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو دے دینا، اس سے بڑی تو کوئی شہادت نہیں ہوتی، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان اپنے آپ کو دیے دے رہا ہے، امام علی مقام نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سلام ہو اس حسین کے اوپر کہ آج مسجدوں کے میناروں سے جو اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، اسی حسین کا صدقہ ہے، جو اذانوں کے اندر اللہ اکبر کی صدا باقی ہے، جو سجدوں کا وقار باقی ہے، جو رکوع کا عظمت باقی ہے رکوع کی، یہ حسین کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایام وہ ایام ہیں کہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے دربار میں یہ قافلہ ہے، یہی وہ ایام رہے ہوں گے کہ یزید ملعون کا دربار سجا ہوا ہے، اور ایک میں نے عرض کیا کہ ایک کرسچن ہے، روم کا سفیر ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور یزید کے سامنے سر رکھا ہوا ہے کٹا ہوا ایک تش کے اندر، یزید اس کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے۔ اس روم کے سفیر نے سوال کیا، اے یزید کس کا سر ہے؟ اس کو یزید کو بتانا پڑا یہ محمد مصطفیٰ کا سر ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کون تھے؟ کہ محمد مصطفیٰ وہ ہیں جو دین اسلام لے کر آئے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ علی مرتضیٰ کے بیٹے کا سر ہے۔ پھر سوال کیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ فاطمہ زہرا کے فرزند کا سر ہے۔ کہا کہ وائے ہو یزید تجھ پر وائے ہو، تیری ذات پر تف ہے کہ تو نے اپنے رسول کا جن کا کلمہ پڑھتا تھا ان کے نواسے کو تو نے قتل کیا۔ اب یہاں پر روم کا سفیر خود اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اے یزید سن، دریائے ایجان میں ایک وہاں کے اوپر ایک آئی لینڈ ہے، وہاں کے اوپر ایک جزیرہ ہے جہاں کے اوپر جناب عیسیٰ کی
جو घोड़ा था, जो खच्चर था, उसके सुमों का एक हिस्सा है। अल्लाह अकबर, उसके सुम का एक हिस्सा है, खुद जनाबे ईसा का नहीं। जनाबे ईसा के जिस खच्चर पे सवार होते थे उस खच्चर की नाल का एक टुकड़ा है। हम सब ईसाई वहां जाते हैं, वहां तवाफ करते हैं। तूने क्या किया? शबीह दोषे पैगंबर को मार दिया, उसके बाद उसको शहीद कर दिया जो पैगंबर के दोष के ऊपर पैगंबर के कांधों पर सवार होता था। तूने उसे शहीद कर दिया जिसे पैगंबर अपनी जबान चुसाया करते थे। यजीद को ताव आ गया, यजीद को गुस्सा आ गया, कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। कहा तू मुझे कत्ल कर सकता है क्योंकि मैंने कल ख्वाब में देखा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हैं, अली मुर्तज़ा आए हैं और हमें जन्नत की बशारत दी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस मजलिस तमाम है अजीज़ों, यही वो अय्याम है कि अहले बैत को रिहाई मिली है। एक दिन इमाम सज्जाद जनाब ज़ैनब के पास आते हैं, जनाब ज़ैनब देखती हैं कि ना हाथों में हथकड़ियाँ हैं, ना पाँव में बेड़ियाँ हैं। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, बेटा सज्जाद क्या हो गया, क्या कोई नई मुसीबत आ गई? कहा कि नहीं अम्मा, कोई नई मुसीबत नहीं आई है, बल्कि यजीद ने हमें आज़ाद कर दिया। कहा कि बेटा तूने क्या जवाब दिया? कहाँ जाने का दिल करता है? कहा कि नहीं, मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी फूफी अम्मा से पूछकर बताऊंगा कि जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बेटा सज्जाद, जाकर यजीद से कह दे कि हम लोग मदीने बाद में जाएंगे, पहले हम अपने भाई का मातम करना चाहते हैं। लिहाजा जो इस फर्श अज़ा की वारिसा हैं वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। पहली मजलिस जनाब ज़ैनब ने यजीद के दरबार में की है। जनाब ज़ैनब के हुक्म के ऊपर यजीद ने उसी शाम के दरबार में, शाम में एक मकान मुहैया किया है जहां पर जनाब ज़ैनब ने फर्श अज़ा बिछाई है। मसनद को बिछाया गया, इमाम सज्जाद को बैठाया गया, जनाब ज़ैनब ने मातम किया, इमाम सज्जाद को उनके बाबा की शहादत का पुरसा दिया। लो अजीजों, तमाम मसाइब मैंने छोड़ दिए, वही सबको, सारे असीरों को रिहाई मिलती है। अब सवाल ये होता है कि डायरेक्ट मदीने जाना है, सीधे मदीने जाना है, या उस रास्ते से होकर मदीने जाना है जो करबला होकर जाता है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि हम लोग जो हैं करबला होकर मदीने जाना पसंद करेंगे, हमारा काफिला उस तरफ से ले जाया जाए जिधर करबला पहुंचती है। बस अजीजों देखें, यही चेहलुम का दिन था। रवायत बताती है जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी हैं जो अतिया के साथ ज़ियारत के लिए आए हुए हैं, और यही वो दिन था कि अहले बैत का काफिला भी चेहलुम के दिन, अरबईन के दिन करबला पहुंचता है। जनाब अतिया, चूंकि जनाब जाबिर कौन है, 90 साल से ज्यादा का सिन है, नाबीना हो चुके हैं, रसूल के सहाबी हैं, 5 मासूमों की ज़ियारत की है और रसूल ने आपको बशारत दी है तुम मेरे 5वें फर्जंद से मिलोगे जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा, तो जब उनसे मुलाकात करना तो मेरा सलाम कह देना। ये है जनाब जाबिर, ये है मंजिलत जनाब जाबिर की। बहुत सी हदीसें जनाब जाबिर से हैं। बहरहाल जनाब जाबिर जब पहुंचते हैं करबला तो फुरात में गुस्ल करते हैं, और एक मखसूस किस्म की घास जो उस जमाने का इत्र के तौर पर इस्तेमाल होती थी, जनाब जाबिर ने उस घास को अपने पूरे बदन पे मला है, और मलने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ जाते हैं। जनाब जाबिर जाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर गिरिया करते हैं। अब यहाँ पर अतिया बयान करते हैं कि मैंने एक गर्द को आते हुए देखा, गर्द को उठते हुए देखा। मैंने जनाब जाबिर से बयान किया कि जनाब जाबिर देख नहीं सकते थे, नाबीना थे। जब अतिया ने कहा तो जनाब जाबिर ने कहा कि जाके अतिया पता करो ये कौन सा काफिला है, ये हमें लूटने आ रहा है या अहले बैत का काफिला है, कैसा काफिला है। जब अतिया जाते हैं बताते हैं कि अहले बैत का काफिला है। लो अजीजों, अतिया जब बताते हैं जनाब जाबिर का दिल भर आता है। एक मरतबा जब इमाम सज्जाद के पास पहुंचते हैं, इमाम सज्जाद से कहते हैं ए सज्जाद हम आपको पुरसा देते हैं करबला का। इमाम सज्जाद कहते हैं ए जाबिर क्या कहते हो, तुम करबला में नहीं थे, काश तुम करबला में होते, देखते किस तरह से मेरे बाबा को शहीद किया गया। अरे 10 मुहर्रम की तारीख वो तारीख थी, मेरा बाबा कभी अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा लाया, कभी ओनो मोहम्मद का लाशा, कभी अली अकबर का लाशा। जब सब शहीद हो चुके तो मेरा बाबा
اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر علی اصغر کا لاشا کبھی آگے ہٹتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ جابر کو مصائب سنتے سنتے غشت میں پڑے آتے ہیں۔ میں کہوں گا جابر صرف آپ کربلا میں نہیں تھے، آپ نے امام سجاد کو صرف مصائب، امام سجاد کی زبانی آپ نے صرف مصائب کو سنا تو آپ برداشت نہ کر سکے، آپ غش کھا کے گر پڑے۔ میرا کروڑوں سلام ہو اس بہن زینب کے اوپر، اس بیٹے سجاد کے اوپر جس نے تمام منزلوں کو دیکھا، تمام مصائب کو برداشت کیا۔ یہی پھوپھی تھی جس نے بڑھ کر دلاسا دیا، اے بیٹا سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں، لگتا تم بھی جو ہو داد مفارقت دے دو گے۔ امام نے فرمایا اے پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھتی ان ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو دفنا دیا، میرے بابا کا لاشا جلتی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اللهم صل على محمد